الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، برادران اسلام، یہ بیان جاری ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت صحابیات کو، صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت سے اقرار اور عہد کروایا کرتے تھے. ان میں سے کچھ بیان ہو چکے. آج بیان کرنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت یہ بھی عہد لیا کرتے تھے، اقرار کروایا کرتے تھے کہ میں بدعت سے بچوں گا،
میں نے بدعت کی تعریف کرنی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کے نقصانات کتنے ہیں، اور قیامت کے دن بدعتی کس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پہ پانی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ بدعت کے معنی ہوتے ہیں نئی چیز، اور تعریف بدعت کی یہ ہے کہ ایک چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے مبارک میں وہ چیز موجود تھی، صحابہ اس کو کر سکتے تھے، پیغمبر علیہ السلام اس کو کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ آج کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ کام سنت ہے، یا یہ کہے یہ کام دین کے اندر شامل ہے، یا یہ کہے یہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، نہیں کرے گا تو گستاخ ہوگا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں اذانیں دی گئیں، ہزاروں اذانیں دی گئیں، کسی اذان میں نہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کسی مؤذن کو کہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھ، کہیں نہیں ملتا، نہ کسی صحابی نے پڑھا، نہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کسی صحابی نے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اذان سے پہلے درود شریف کا حکم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ صحابی جب اذان پڑھتا تھا تو صحابی درود شریف صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی رکاوٹ تھی، نہ صحابی کو کوئی رکاوٹ تھی، نہیں پڑھا۔ پتہ چلا پیغمبر نے مسئلہ بتا دیا، صحابی نے اذانیں پڑھ کر مسئلہ بتا دیا کہ اذان پڑھنا سنت کا طریقہ یہی ہے، اذان کے پڑھنے کا سنت نبوی کا سنت طریقہ صحیح معنی میں یہ ہے جیسے آج حرمین شریفین میں اذان ہوتی ہے، ہر اہل حق کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، یہی سنت طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آج کوئی کہے کھڑا ہو کر اذان سے پہلے جو درود نہیں پڑھے گا، درود و سلام نہیں پڑھے گا، وہ گناہگار ہوگا یا وہ گستاخ ہوگا۔ یہ درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں صرف اس وقت ایک مثال دینا چاہوں گا، ڈھیر مثالیں ہیں۔ علی ھذا القیاس آپ خود ہی ان چیزوں پر قیاس کر لیں۔ آج مسلمانوں نے کتنی چیزیں اپنے ساتھ سے، اپنی طرف سے ملا کر ان کو دین کی شکل دی ہوئی ہے۔ تو میں نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے
مبارک میں وہ کام ہو سکتا تھا، نبی پاک علیہ السلام اس کام کو کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ صحابہ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اس تعریف کا جز نمبر 2 حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ کام اس کام کا وجود نہیں تھا، اس چیز کا وجود نہیں تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے بھی اس لیے نہیں کیا کہ وہ چیز موجود نہیں تھی، اس چیز کا وجود نہیں تھا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو کر کہے یہ چیز دین میں داخل ہے، یہ چیز دین میں شامل ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، میں جس میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ سارا کچھ نہیں تھا، نہیں نہ تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، پنکھا نہیں تھا، اے سی نہیں تھا، کس لہٰذا اسی پر قیاس کرتے رہیے، بے شمار چیزیں ہیں۔ علاج نہیں تھا یہ طریقہ، علاج کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ کوئی شخص آج کھڑا ہو کے یہ کہے لاؤڈ اسپیکر میں اذان لازم ہے، یا کہ سنت ہے، یا کہ ضروری ہے، یا کہے دین میں شامل ہے، میرے بھائی کوئی بھی لفظ استعمال کرے، یہ چیزوں کی ہماری چیزیں استعمال والی بدعت بن جائے۔ کہ میں نے بدعت کی تعریف کی ہے، جامع معنی بدعت کی تعریف کی ہے، بدعت کی تعریف نہ بھولیے گا۔ آپ کو بدعت کی تعریف آتی ہوگی، بدعت کے بارے میں معلوم ہوگا بدعت کسے کہتے ہیں، تو آپ بچ سکیں گے۔ اور اگر آپ کو بدعت کی تعریف معلوم نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا بدعت کسے کہتے ہیں، آپ بدعت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پرفتن دور ہے، آج کوئی بھی کام بدعت والا آپ سے کرا لے، آپ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اس لیے ہو جائیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے بدعت کسے کہتے ہیں۔ اور جب آپ کو بدعت کا مطلب کا پتہ ہوگا، بدعت کی تعریف معلوم ہوگی، کوئی آپ سے بدعت والا کام کروانا چاہے گا، بتائیے آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اسی کا نام تو جہالت ہے، اسی کا نام تو علم ہے۔ علم روشنی ہوتی ہے اور بے علمی جہالت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا فرمایا گیا ہے، علم روشنی فرمایا گیا ہے، اور بے علمی نادانی جہالت تاریکی بتائی گئی ہے، اندھیرا بتایا گیا ہے۔ میں نے بدعت کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے بدعت اتنی بری چیز ہے، محدثین نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا بدعت اتنی بری چیز ہے، بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ اس کو سنت سمجھتا ہے، وہ اس کو دین سمجھتا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور یہ بدعت سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ جیسے ایمان کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کفر کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ کفر ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ضد ہوتا ہے، ہر چیز کا ضد ہوتا ہے۔ ایمان کا ضد، ایمان کا مخالف کفر ہے، بس ایسے ہی سمجھیے سنت کا مخالف بدعت ہے۔ اور بدعت کا توڑ، بدعت کا علاج سنت ہے۔ جہاں بدعتیں ہوں وہاں سنتیں زندہ کریں، اور جہاں سنت زندہ ہو خبردار وہاں بدعت والا کام کیا۔ میں عرض کر رہا تھا، مفسرین محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فقہاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی
بدعت والا کام کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کو سنت پہ چلنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کے اندر وبال ایسا ہے۔ اور یہی ایک نقطہ بتایا ہے فقہا، محدثین، مفسرین نے نقطہ بتایا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس گناہ کو صحیح کام سمجھتا ہے، تو اس کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور 99% خطرہ ہوتا ہے یہ، چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، چاہے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، چونکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سوچتا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ 99% خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میں ایک ایک کر کے گناہ گنوانا چاہوں تو کئی ماہ لگ جاتے ہیں، گنواؤں گا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہماری جان بھی قربان محمد رسول اللہ پہ جان ایسے ہی قربان نہیں ہوتی، پہلے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، پھر جان قربان ہوتی ہے۔ دعوے سے بھی کچھ نہیں بنتا، بہت سے دعوے جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بہت بڑی نحوست ہے، بدعت کی بہت بڑی نحوست ہے۔ بندہ غلط فہمی کے اندر مبتلا رہتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے بندہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوں، میں صراط مستقیم کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، یا کہتا ہے میں اپنے اکابرین کے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ اس کی دنیا کے اندر نحوست ہے۔ قیامت کے دن بدعتی کام کرنے والا، بدعت والے کام کرنے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا، قبروں سے اٹھیں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ چوتھا پارہ سورۃ انعام کھول لو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں بہت سے چہرے کھل رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، توے کی سئی کی طرح ہوں گے، بدنما ہوں گے، چہرے پر بدنمائی ہوگی، چہرے پہ لعنت پڑی ہوئی ہوگی، کالے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے فرمایا رحمہ اللہ، اس سے مراد موحد ہے، اس سے مراد توحید پرست ہے، اس سے مراد سنت کا دیوانہ ہے، اور اس سے مراد بدعتی ہے۔ قیامت کا دن جس نے سنت پہ عمل کیا، جس نے توحید پہ عمل کیا، شرک سے بچا اور بدعت سے بچا، اس کا چہرہ قیامت کے دن کھل رہا ہوگا، نورانی ہوگا، قبر سے اٹھے گا نورانی چہرہ ہوگا۔ اور جو آدمی شرک میں مبتلا رہا، دنیا کے اندر بدعت والے کام کرتا رہا، توحید کو چھوڑ کر شرک میں پڑا رہا، سنت کو چھوڑ کر بدعت کے پیچھے لگا رہا، قیامت کے دن اٹھے گا تو کالا سیاہ چہرہ ہوگا۔ چاہے اس کا چہرہ دنیا میں سفید تھا، چاہے کریم لگا کے سفید کیا ہوا تھا یا قدرتاً سفید تھا، دنیا میں اس کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید تھا، مگر بدعتی تھا، قیامت کے دن کالا سیاہ چہرہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں دیکھ لو، ایک موحد کو، ایک سنت پہ عمل کرنے والے کو، سنت کے دیوانے پروانے کو، ایک نمازی کو کھڑا کر لو، ایک بے نمازی کو کھڑا کر لو، بدعتی بھی ہو، مشرک بھی ہو، اور وہ بے نمازی بھی ہو، دونوں کے چہرے کو
دیکھ لو، اگر آپ کو نظر نہ آئے میں آپ کو اپنی اینک دے دوں، میری اینک سے دیکھ لو، مراد میری آنکھیں ہیں، اینک نہیں ہے، میری آنکھوں سے دیکھ لو، وہ کتنا بھی خوبصورت ہوگا مگر آپ کو وہ چہرہ بدرما نظر آئے گا، کالا نظر آئے گا، روشن نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہوگی، حسن نہیں ہوگا۔ اور ایک چہرہ کالا ہے، دنیا میں کالا ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے، سنت کا دیوانہ پروانہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو کھڑا کر لو، خدا کی قسم اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک اور نقصان ہوگا، بدعتی کا ایک نقصان قیامت کے دن اور ہوگا۔ مسلم شریف کھول لو، اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے جام شیریں پلاؤں گا، حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا، سونے چاندی کے گلاس ہوں گے وہ میں بھر بھر کے دوں گا، اپنے امتیوں کو پلاؤں گا۔ جو میرا امتی میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ جام شیر پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ محمد کا جس چیز کو ہاتھ لگ جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی، محمد کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے اور وہ جس کے پیٹ میں چلا جائے اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوتی۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے امتی آئیں گے، میں خوش ہوں گا، بھر بھر جام دوں گا، پلاؤں گا، پیتے رہیں گے۔ ایک تولا، ایک گروپ سامنے سے آ رہا ہوگا، میں اس کو بھی بلاؤں گا، آ میں تجھے پلاؤں، مگر فرشتہ اس کو روک دے گا، اس گروپ کو فرشتہ روک دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت تک پہنچنے نہیں دے گا، رسائی نہیں ہونے دے گا۔ حضور پوچھیں گے یہ میرا امتی ہے، اس کو یہاں تک کیوں نہیں آنے دیتا، کیوں نہیں آنے دیتا؟ اللہ کہیں گے بتاؤ، میرے محبوب کو بتاؤ، میرے محبوب کو بتاؤ۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اللہ بتائیں گے، مجھے یا فرشتہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف نہیں آ سکتا، آپ تک نہیں آ سکتا، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، ما تدری من بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے کون کون سے بدعت والے کام کیے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ آپ دنیا سے رخصت کر گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، اس نے بعد میں بدعت والے کام کیے ہیں، یہ ٹولہ بدعتی ہے، اس کو حوض کوثر پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ الفاظ سحقاً سحقاً عربی میں، عربی کا ہے، اس کا ترجمہ اردو کے اندر ہے، اور دور ہو جا، دفع ہو جا۔ تو بدعتی ہیں، دفع ہو جا۔ جس کو اللہ کا پیغمبر علیہ السلام دور دفع کر دے اس کے پلے کیا رہ گیا؟ میرے بھائی کتنا بڑا نقصان ہے بدعت کا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ، وہ اقرار نامے، وہ اقرار کرواتے ہیں، وہ عہد لیتے ہیں۔ تو اس لیے احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ بیعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اقرار کرواتے تھے کہ میں بدعت سے بچوں گا، بدعت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جو بندہ بیعت ہو گیا، اس کی مرشد کے دامن میں بیٹھ گیا، وہ تو بڑا پیارا بن گیا۔ ابھی اور بھی چیزیں ہیں، ڈھیر چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً موقع محل کے مطابق اعتبار سے آپ نے الفاظ کا اقرار کروائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین حق پہ چلنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔